نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر جاری ہے اور ان کی نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر بیان فرما رہے ہیں امت مسلمہ کی عبرت کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے، شریعت کے احکامات دینے کے لیے۔ پیچھے قوم نے بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی، جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم مکی صورتوں میں پڑھیں گے۔ فتوبوا الی بارئکم، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، فاقتلوا انفسکم، اپنوں کو ہلاک کر۔ اب جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کی تھی وہ شرک مرتکب ہوئے، مرتد ہو گئے تھے، ان کا قتل شریعت نے مقرر کیا تھا۔ اور 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے کہ جن کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر قبیلے کے لوگ اپنے مشرک لوگوں کو قتل کریں تاکہ نظریاتی سطح پر لوگوں کا رخ بالکل درست رہے اور نظریہ توحید کا نظریہ وہ اوپر رہے اور معاشرے کو اس نجاست سے اور برے عقیدے سے پاک کیا جا سکے۔ تو فرمایا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو قتل کرو، یعنی ہر قبیلے کے لوگوں سے کہا گیا کہ اپنے مشرک لوگوں کو وہ قتل کریں۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اجتماعی توبہ تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ یہ مرتد کی سزا قتل پچھلی شریعت میں بھی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، اور ہماری شریعت میں بھی اسی سزا کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عقیدے کی حفاظت ہو سکے، لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے، ورنہ اگر یہ دروازہ کھل جائے جو جب چاہے گا ایمان قبول کرے گا اور اس کا انکار کرے گا اور لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تو لوگوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے مرتد کی سزا قتل مقرر کی گئی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ قوم کے 70 افراد انہیں موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے کوہ طور کی طرف۔ انہوں نے وہاں یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم تو جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں اپنی کھلی آنکھوں سے موسیٰ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اس پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان لوگوں کو موت دے دی گئی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ الفاظ بڑے واضح ہیں قرآن حکیم کے کہ اللہ نے ان لوگوں کو موت دی جنہوں نے ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی تاکہ وہ اللہ کی قدرت کو بھی دیکھیں، اس بات کا یقین بھی کریں کہ اللہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی مزید نعمت بنی اسرائیل پر جو اللہ نے فرمائی اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا۔ یہ صحرا میں پھر رہے تھے جس کی تفصیل دیگر صورتوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس دوران بھی اللہ نے ان پر نعمت نازل فرمائی اور ان پر بادل کا سایہ فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ من یہ دھنیے کی طرح دانے ہوا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کی غذا کی ضرورت پوری فرما رہے تھے، اور بٹیر کی طرح پرندے انہیں سلوہ کہا گیا کہ جن کے ذریعے سے ان کی غذائی ضروریات پوری ہو رہی تھیں۔ یہ انعامات ہیں جو اللہ نے مادی اعتبار سے بھی اس قوم کو عطا فرمائے، لیکن بار بار ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ پھر معجزات کے عادی ہو گئے تھے،
کہ اللہ کی طرف سے کچھ آئے گا تو ہم اللہ کے دین کے لیے محنت کریں گے. لیکن نوٹ فرمائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا. انہوں نے خالص انسانی سطح پر زندگی بسر کی ہے، اور انقلابی جد و جہد جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے برپا فرمائی وہ خالص انسانی سطح پر تھی. ورنہ معجزات کو دیکھ کر قومیں وہ راہ عمل سے فرار اختیار کر لیتی ہیں اور بے عملی کا شکار ہو جاتی ہیں. یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا کہ بے شمار نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی، لیکن انہوں نے دین کے لیے محنت کرنے سے انکار کر دیا. فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمائیں. وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارا نقصان نہ کیا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتے تھے. نعمت اللہ کی استعمال فرماتے لیکن اللہ کی ناشکری کرتے تھے اور اس کے دین کے تقاضوں سے روگردانی کرتے تھے اور راہ عمل سے فرار اختیار کرتے تھے. اس کے بعد اللہ مزید ان کے حوالے سے ذکر ارشاد فرما رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ. یہ موسیٰ علیہ السلام کے برسوں کے بعد کا دور ہے. یوشع بن نون ایک نبی تھے جو ان کے درمیان موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتال سے انکار کر دیا تھا. یہ تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 سے لے کے 26 تک. کہ جب قتال کا مرحلہ آیا تو قوم نے انکار کر دیا. اس کے بعد ان پر ذلت مسلط کی گئی. وہ 40 برس تک صحرا میں بھٹکتے رہے. اس کے بعد ایک نئی نسل جوان ہو گئی اور یوشع بن نون علیہ السلام کا دور ہے. ان کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں جہاں سے چاہو اطمینان سے کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، مراد عاجزی اختیار کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہنا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، تمہیں معاف کر دیں گے. مطالبہ یہ تھا کہ عاجزی اختیار کرنا، اللہ سے گناہوں پر بخشش مانگنا تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نے فرمایا اور ہم ان قریب عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو مزید عطا فرمائیں گے. لیکن اللہ کی اس تلقین کا انہوں نے پاس نہ رکھا اور نافرمانی پر آمادہ ہو گئے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، بس وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو بدل دیا. غیر الذی قیل لہم، برخلاف اس بات کے جو انہیں کہی گئی تھی. انہیں کہا گیا تھا کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا، بخشش کی دعا مانگنا، اس سے تو انہوں نے فرار اختیار کیا. بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حبتو فی شعرۃ، اے اللہ دانے عطا فرما دے. بعض مفسرین لکھا کہ گیہوں عطا فرما دے. یہ مادہ پرستانہ سوچ ہے کہ دنیا ہی دنیا اللہ سے مانگنے لگے، اور بخشش مانگنا، اللہ کے حضور توبہ کرنا، اس سے انہوں نے انکار کیا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، پھر ظلم کرنے والوں نے بات کو بدل دیا. غیر الذی قیل لہم، برخلاف اس بات کے جو انہیں کہی گئی تھی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. 7ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. مزید اللہ کے انعامات کا بیان جو اللہ نے بنی اسرائیل پر فرمائے، لیکن ان کی نافرمانیوں کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا اور ان کی سزاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ مقام اللہ نے مقرر فرما دیا پینے کے لیے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنے پینے کے مقام کو جان لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے. يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ وہ ہمارے لیے نکالے اس میں سے
کہ جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔ اب یہ ہے مادہ پرستانہ سوچ۔ اللہ کی نعمتیں بغیر محنت کے مل رہی تھیں، بادل کا سایہ بھی تھا، من و سلوہ بھی بغیر محنت کے مل رہے تھے، لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہ کیا، زبان چٹخارے مانگنے لگی اور کہنے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں یہ مل جائے۔ یہ ہے زوال کا شکار ہو جانے والی امت کا حال کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے اور دنیا پرستی میں قوم مبتلا ہو جاتی ہے۔ اب اللہ رب العزت کا تبصرہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک کے ذریعے سے۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو کہ ادنا ہے اس سے جو کہ بہتر ہے؟ جو نعمت اللہ اپنے فضل سے عطا فرما رہے ہیں، بغیر محنت کے عطا فرما رہے ہیں، وہ تم ناکافی سمجھ رہے ہو؟ اس بہتر کے مقابلے میں ادنا چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو؟ یہ سرزنش اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کا عذاب ان پر نازل بھی ہوا اور شدید الفاظ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ اہبطوا مصرا، جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ، مراد جاؤ خود ہی کوئی ٹھکانہ تلاش کر لو اور وہاں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وہاں تمہارے لیے یقیناً ہوگا وہ کچھ جو تم چاہتے ہو۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی کا ذکر بھی اور اللہ کی ناراضگی کا بیان بھی۔ اگر تمہیں یہی کچھ چاہیے، دنیا پرستی چاہتے ہو، تو جاؤ خود ہی کوئی ٹھکانہ تلاش کر لو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ شدید الفاظ آئے ہیں اس قوم کے لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں کہا گیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ 4000 انبیاء انہیں دیے گئے، 1400 برس تک نبوت کا سلسلہ ان کے درمیان موجود رہا، بڑی بڑی بادشاہتیں انہیں عطا کی گئیں، تورات زبور انجیل جیسی کتابیں انہیں دی گئیں، لیکن مقصد کے ساتھ، دین کی ذمہ داری کے ساتھ یہ نعمتیں دی گئی تھیں، کیونکہ جب دین کی محنت سے انہوں نے جی چرایا تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہی وہ بات جو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھی، غیر المغضوب علیہم، اللہ ان سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ ان یہود پر اللہ کا غضب ہوا تھا۔ بخت نصر کے ہاتھوں 587 BCE بیفور کرسچن ایرا، عیسیٰ علیہ السلام 550 برس پہلے بابل یعنی عراق کے علاقے سے بادشاہ آیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ اس نے بجا دی۔ 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا اور 6 لاکھ کو وہ قید کر کے لے گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی 70 برس کے بعد روم کے علاقے سے ٹائٹس نامی بادشاہ آیا، اس سے پھر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 1,33,000 یہودیوں کو اس نے قتل کیا۔ یہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنی نمائندگی دینا چاہی تھی، لیکن مس ریپرزینٹ کیا اللہ کے دین کی نمائندگی کو، تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ لیکن آج ہمیں غور کرنا چاہیے، آج یہ کیفیت کیا یہودیوں کی ہے؟ یقیناً نہیں۔ آج تو وہ فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے پوری دنیا کو سود کے شکنجے میں جکڑ چکے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے دنیا کو وہ کنٹرول کر چکے ہیں۔ آج ذلت اور رسوائی ان کے لیے تو نہیں، آج یہ ذلت مسلمانوں کے حصے میں آ چکی ہے۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ رب العزت نے تفصیل سے اس قوم کے واقعات کو بیان کیا تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول نے بھی کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث میں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْفَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے، جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، بہترین امت میں شامل فرمایا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اپنے دین کی تکمیل کا اعلان اللہ نے ہم پر فرمایا، لیکن ہم نے مس ریپرزینٹ کیا، دین کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ آج یہ اس امت مسلمہ کی تصویر ہے، کشمیر اور فلسطین میں، افغانستان اور عراق میں کس کا خون بہتا ہے، کن کی بہنوں کی عصمت دری ہوتی ہے، کن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ کو کوئی دشمنی نہیں تھی، اور ہم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے۔
انہوں نے اللہ کے دین کی نمائندگی کا حق ادا نہیں کیا، وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گئے۔ آج ہم نے بھی دین کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، دین کی دعوت کو انسانیت تک پہنچانا، دین کے قیام کی جد و جہد کرنا ہم نے اسے ترک کیا، تو آج دنیا کے کونے کونے میں ہم ذلیل اور رسوا ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم خود دین پر عمل کریں، اس دین کی دعوت کو عام کریں اور اس دین کے قیام کی جد و جہد میں شرکت کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمائے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ اس کے بعد اب قرآن بتا رہا ہے کہ کیوں یہ ہوا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق انبیاء علیہم السلام کو قتل یعنی شہید کرتے تھے۔ تورات ان کو دی گئی، دیگر کتابیں بھی دی گئیں، لیکن عمل سے کتابوں کا انکار کیا اور انبیاء کو شہید کیا ہے۔ ان کی تاریخ بھری پڑی ہے، کئی انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، ایک دن میں 43 انبیاء کو بھی انہوں نے شہید کیا، ان کی تاریخ بتاتی ہے۔ آج امت کا حال بھی یہی ہے، اللہ کی کتاب کو ہم فراموش کر چکے ہیں، اس کے لیے وقت لوگوں کے پاس نہیں، اور نبوت تو ختم ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن انبیاء کے وارث علماء حق ہوتے ہیں۔ ہماری امت کی تاریخ بھی بھری پڑی ہے کہ اہل حق علماء کو پہلے بھی شہید کیا گیا، آج بھی شہید کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کے غضب کا شکار ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ 8ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، ان کی مزید لسٹ اللہ نے بیان فرمائی جرائم کے اعتبار سے، اور ایک اہم واقعے کو اللہ نے اس رکوع میں بیان کیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی، والصابئین، اور صابئین، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے اللہ اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور جنہوں نے بھی نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ، اس میں ایمان والوں کا ذکر بھی ہے، یہود اور نصارہ کا بھی، اور صابئین کا بھی۔ صابئین کے متعلق ایک رائے یہ کہ یہ ایک وہ گروہ تھا عرب میں جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا تھا، اور عرب میں کچھ لوگ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے نزول قرآن کے وقت بھی موجود تھے۔ یہ آیت مبارکہ سمجھنے کے حوالے سے بعض لوگوں کو دشواری ہوئی، اور بعض لوگوں نے یہ سمجھا، اور اس کی بنیاد پر ایک فتنہ وحدت ادیان کے نام پر کھڑا بھی کر دیا گیا، جو بھی اللہ اور آخرت کو مانے اور نیک عمل کرے، چاہے یہودی ہو عیسائی ہو، سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل میں جو بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نجات کسی گروہ کے ساتھ وابستگی پر منحصر نہیں، بلکہ ایمان جو بھی قبول کرے گا، جو بھی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اس کو اللہ کے ہاں کامیابی ملے گی۔ ہر دور میں جو بھی رسول موجود رہے، اس وقت کے لوگوں نے ان رسول کی بات اگر مانی، ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ اب نبوت ختم ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے اب ضروری ہے نجات کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانا جائے اور پھر نیک عمل کیا جائے، تبھی نجات ممکن ہوگی۔ اس آیت کے حوالے سے بعض لوگوں نے یہ بھی فتنہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہودی بھی اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، نصارہ بھی اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، ہندوؤں کا بھی تصور موجود ہے، تو سب لوگوں کو ملا لیا جائے۔ صرف رسالت کے حوالے سے فرق ہے نا، جس کا ذکر اس آیت میں نہیں کیا گیا، تو اگر رسالت کے حوالے سے کوئی اختلاف بھی تو اس کو گوارا کر لیا جائے اور سب کو ملا کر ایک نیا وحدت ادیان پر اپنی دین پیش کر دیا جائے، یہ بھی سراسر گمراہی ہے۔ قرآن کی کسی ایک آیت کی بنیاد پر عقیدے یا نجات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، قرآن نے ان کے ایمان کی نفی کی اس لیے کہ وہ رسالت کا اقرار نہیں کر رہے تھے۔ یہی قرآن بتاتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 151 میں،
اللہ کے کسی رسول کو ماننا، کسی کا انکار کرنا، یہ پکے کافروں کی نشانی ہے، یہ قابل قبول نہیں۔ یہی قرآن بتاتا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 28 میں، وہاں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور رسول پر ایمان لانے کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر نہیں۔ تو اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آخرت پر ایمان کی ضرورت نہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ کسی ایک آیت کی بنیاد پر عقیدے نجات کا فیصلہ کرنا درست نہیں، تمام متعلقہ آیت کو سامنے رکھ کر پھر نجات کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اب جو بھی چاہتا ہے کہ اسے نجات ملے، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا ہوگا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آیت نمبر 83 میں آئے گا سورۃ البقرہ ہی میں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 میں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اسے مضبوطی سے تھامو، جو کتاب دی جا رہی، جو احکامات دیے جا رہے ہیں اسے قبول بھی کرو، مضبوطی سے تھامو، اس پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو، مراد ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کی سزا سے بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، نافرمانی کر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ کا فضل ہوا، وہ تمہیں معاف فرما رہا ہے، وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ پلٹ آؤ اس کی طرف، اگر ایسا نہ ہوتا تم ہمیشہ کے خسارے میں پڑ جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی تھی۔ اصحاب السبت، ہفتے والوں کا واقعہ تفصیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں۔ ایک مخصوص دن عبادت کا انہیں دیا گیا تھا، لیکن اس میں انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ ذکر کئی مرتبہ قرآن نے کیا ہے، لیکن تفصیل انشاءاللہ آئے گی سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تب ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہ سخت سزا اللہ نے نافرمانی کی دنیا میں انہیں دی تھی۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے انہیں اس وقت موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ یہ بنی اسرائیل ہی کا ایک گروہ تھا، جب اللہ کی نافرمانی کی ہفتے کے دن کے بارے میں، تو اللہ نے ذلیل خوار بندر بھی انہیں بنا دیا، اس وقت کے موجود لوگوں کے لیے بھی عبرت بنایا اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت انہیں بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ مراد ہے کہ ان کے حالات کو دیکھ کر، ان کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر اور کوشش کرو۔ اب اس کے بعد ایک واقعے کے ضمن میں بات آ رہی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، اس کے قاتل کا نام معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کا حکم موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ ہوا، ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک گوشت کا حصہ مقتول کو مارو، وہ زندہ ہوگا اور قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ واقعہ ہے۔ اس مقام پر جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کے پیش نظر کیا، اور واقعے کی کچھ تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اسی بقرہ کے لفظ سے اس سورہ مبارکہ کا نام البقرہ ہے، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھئے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ اب سیدھا سا حکم تھا اللہ کا، گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، لیکن دل میں ٹیڑھ ہے، عمل سے فرار اختیار کرنے کا جذبہ اور روش آ چکی ہے، تو اب وہ فرار اختیار کرنے کے لیے طرح طرح کے سوالات پیش کر رہے ہیں۔
اے موسیٰ آپ اپنے رب سے پوچھ کر تو بتائیے کہ وہ بتائے کہ ہمیں گائے کیسی ہے۔ فرمایا قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی، آوان بین ذالک، اس کے درمیان جوان ہونی چاہیے۔ فافعلوا ما تؤمرون، پس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر ڈالو۔ اب سوالات مزید یہ پوچھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مشکلات ان کے لیے پیدا کی جائیں گی، اس لیے کہ سیدھے سیدھے حکم پر عمل نہیں کیا، خود سوالات پوچھ کر اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے، یبین لنا ما لونھا، وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونھا، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، تسر الناظرین، وہ دیکھنے والوں کو متاثر کرتی ہے۔ پھر سوال کر رہے، قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے، یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں بتائے وہ ہے کیسی۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے تو ہمیں شبے میں ڈالتی ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ کہنا تھا کہ جس کی وجہ سے آسانی ہو گئی، ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قیامت تک بھی ایسی گائے ان کو نہ ملتی۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، تثیر الارض، نہ وہ استعمال کی جاتی ہو زمین کو جوتنے یعنی ہل چلانے کے لیے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہو، مراد ہے کہ وہ آرام سے بیٹھی رہتی ہو، کوئی کام کاج نہ کرتی ہو، مسلمۃ، بے عیب ہو، اس میں کوئی دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے، لا شیۃ فیہا، مسلمۃ، بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ مشکلات در مشکلات پیدا ہو گئیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ بولے اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لے کر آئے ہیں۔ فذبحوها، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ ایسے لگتے نہیں تھے کہ وہ ذبح کریں گے، ان کی روش نافرمانی کی ہو گئی تھی، لیکن ہر اعتبار سے سوالات کے جوابات دے دیے گئے، تو اب گائے انہوں نے چاروں نچار ذبح کر ہی ڈالی۔ یہ واقعے کی کچھ تفصیل آ گئی۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں واقعے کا کچھ پس منظر بھی آ رہا ہے، اور یہ واقعہ کیوں کرایا گیا اللہ کی طرف سے، اس کی حکمتیں اور مقاصد اب بیان ہو رہے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور پھر تم ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے، مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، الزام تراشیاں ہو رہی تھیں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر فرمانے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ تم اس کو یعنی مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی آیات اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر یہی ہوا، گائے ذبح ہوئی اور گائے کا ایک حصہ لے کر مقتول کو مارا گیا، مقتول زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ اس کو موت دے دی گئی۔ یہاں دو مقاصد تھے۔ نمبر ایک، بنی اسرائیل برسوں سے غلام تھے مصر میں، اور مصر میں گائے کا تقدس موجود تھا، یہ شرک ان کے یہاں بھی موجود تھا۔ غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگوں میں بھی گائے کا تقدس پیدا ہو گیا، وہ اس کو کچھ عجیب ہی شے سمجھنے لگے تھے۔ تو یہ گائے ذبح کرائی گئی، ان کے ہاتھوں سے ذبح کرائی گئی تاکہ گائے کا تقدس دلوں سے نکل جائے اور اس شرک کی نفی کر دی جائے۔ دوسرا جو مقصد پیش نظر تھا وہ یہ تھا کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی جائے گی، اس پر ان کا یقین کمزور ہو گیا تھا اور لوگ جھٹلا رہے تھے۔ تو اللہ نے دکھا دیا، یہ مقتول تمہارے سامنے مردہ پڑا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے گائے کا ایک حصہ ایسے مارا گیا اور یہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ اس طرح مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ اپنی آیات اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔
تو ان واقعات کو جو قرآن بیان کرتا ہے یہ قصہ کہانی کے لیے نہیں معاذ اللہ، بلکہ مقاصد کے تحت واقعات بیان کیے گئے۔ واقعہ ایک ہے لیکن کئی حکمت کے پہلو اس میں ہیں اور کئی مقاصد ہیں ان واقعات کے پیچھے جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، تو وہ پتھر جیسے ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب یہاں ایک یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، جب ایک امت زوال کا شکار ہو جائے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے دور زوال کا ذکر آ رہا ہے، تو دل سخت ہو جاتے ہیں اور اللہ کی یاد سے دل خالی ہو جاتے ہیں، کتاب سے دوری ہو جاتی ہے، دین کے تقاضوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے، اور دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے انسان۔ فرمایا کہ فہی کالحجارہ، تو وہ پتھر جیسے ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے تو نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، پانی بہہ اٹھتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض ہیں کہ اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہاں دور زوال کا ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ اس زوال کے دور میں تم نے کتاب کو فراموش کر دیا، اللہ کے دین کے تقاضوں کو فراموش کر دیا، تو تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ حالانکہ پتھروں کا معاملہ تو یہ ہے، وہ دوسروں کو نفع دیتے ہیں، کہیں چٹان پھٹتی ہے، نہریں بہہ جاتی ہیں، کہیں لوگ اس سے پانی حاصل کرتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کی خشیت موجود ہوتی ہے، کیونکہ ہر شے کائنات میں اللہ کی تسبیح کر رہی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں ذکر ہے کہ کائنات میں ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اس کی خشیت اور خوف کی وجہ سے۔ لیکن جن کو اللہ نے کتاب دی، دین حق عطا کیا، اس کی ذمہ داری ادا کی اور اس کی ذمہ داری ان کے ذمہ لگائی، اگر وہ کتاب کو فراموش کر دیں، وہ دین کی ذمہ داریوں کو بھلا دیں، تو ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب مسلمانوں سے کچھ خطاب ہے۔ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، ان میں ان کے علماء بھی تھے جن کے پاس تورات کا علم موجود تھا۔ مسلمانوں کو توقع تھی کہ شاید یہ علم والے لوگ ہیں، اب جو آخری کتاب آئی قرآن حکیم، اب جو آخری رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بشارات ان کی کتابوں میں موجود ہیں، شاید یہ آگے بڑھ کر قبول کر لیں، یہ توقع تھی مسلمانوں کو۔ اب اللہ کا تبصرہ آ رہا ہے اس کے حوالے سے۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں پھر کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر بات کو مان لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک فریق تو ایسا ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر وہ اس کو بدل دیتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد جبکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ یہ علماء یہود کا خاص طور پر ذکر ہے جو ان کی کتابوں کا علم رکھتے تھے لیکن جانتے بوجھتے کتاب میں تحریف کرتے تھے، اور سب سے بڑا ظلم تو انہوں نے یہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود بشارات کو چھپایا، جانتے بوجھتے چھپایا۔ تو اے مسلمانوں کیسے ممکن ہے کہ تمہاری بات قبول کر لیں گے اور دعوت حق کو قبول کر لیں گے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ یہود میں سے جو منافقین تو ان کا طرز عمل، کردار کے کمزور، ہر طرف سے بات کو بنا کر رکھ کر اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے تھے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ بتاتے ہو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تم پر ظاہر فرمایا ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہ ان کے صاحبان علم لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو روکتے تھے کہ مسلمانوں کو وہ باتیں نہ بتاؤ
جو تورات میں آخری رسول کے متعلق موجود ہیں اور آخری کتاب کے متعلق موجود ہیں، تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ مسلمانوں کو نہ بتاؤ یہ باتیں، ورنہ کل اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف یہ حجت پیش کریں گے اسی بنیاد پر۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ کیا مسلمانوں کو اسی وقت یہ بشارات معلوم ہوں گی جو ان کی کتابوں میں ہیں جب یہ بتائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا نہیں؟ اللہ چاہے اور اسے ضرور چاہا تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کو یہ باتیں بتا سکتا ہے، اور اللہ ان کا محاسبہ فرمائے گا۔ جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں، روز قیامت ان کا محاسبہ اللہ تعالیٰ ضرور فرمائیں گے۔ اب اہل علم جو یہود میں سے تھے، ان کے بعد ان کے عام لوگوں کا ذکر ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، عوام کا ذکر ہے۔ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وہ کتاب کو کچھ نہیں جانتے، إِلَّا أَمَانِي، سوائے چند تمناؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ یہ عوام الناس کا ذکر ہے، جن کے پاس علم کوئی نہیں ہوتا، ہاں وشفل تھنکنگ ہوتی ہے، کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، کچھ آرزویں ہوتی ہیں کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ آج ہمارے عوام کا عالم بھی وہی ہے جو یہود کے عوام کا تھا، کتاب کا علم کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ پی ایچ ڈیز تو بے شمار ہیں، ہر فیلڈ میں سیچوریشن ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے حوالے سے اس کی بنیادی باتیں بھی ہمیں معلوم نہیں۔ یہی یہود کے عوام کا طرز عمل تھا کہ وہ کتاب میں سے کچھ بھی جانتے نہیں تھے، اس لیے گمراہ بھی ہوئے اور تمناؤں کا شکار ہو گئے تھے کہ ہماری بخشش تو ہو ہی جائے گی۔ اب ان کے جو اہل علم تھے، جو اللہ کی کتاب میں تحریف کیا کرتے تھے، ان کے حوالے سے اللہ کا تبصرہ آ رہا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ لوگ آتے تھے، مسائل معلوم کرتے تھے، تو جیسا مسئلہ لوگوں نے چاہا کہ بیان کر دیا جائے ویسی بات بیان کر دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی نظریں لوگوں کی جیبوں پر ہوا کرتی تھی۔ علماء سو ہر دور میں یہی کام کرتے ہیں، مال بٹورنے کے لیے، لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرنے کے لیے لوگوں کی خواہش کے مطابق باتیں بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کتاب میں ایسا ہی ہے، معاذ اللہ۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کریں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس تباہی ان کے لیے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور تباہی ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ جو دین فروشی کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہیں، من چاہی باتیں بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کی طرح منسوب کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ آج بھی بائبل کے نئے نئے ایڈیشنز، لوگوں کی خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلیاں، تباہی ایسے لوگوں کے لیے۔ اور ہماری امت میں سے بھی وہ لوگ جو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درج فقیہان حرم بے توفیق، جو من چاہی تعبیرات قرآن کی پیش کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں، ان کے لیے بھی تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو ان کے امیین تھے، عوام تھے، جو خواہشات میں مبتلا تھے، آرزویں تمنائیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ تم جو یہ تمنائیں لے کر بیٹھ گئے ہو کہ جہنم میں تم بالکل نہیں ڈالے جاؤ گے، کوئی اللہ سے تم نے وعدہ لے رکھا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ باتیں منسوب کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ تمہیں جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا؟ کہاں سے تمنائیں لے کر تم آ گئے ہو؟ اس کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا مزید تبصرہ اس حوالے سے آ رہا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، ایک یونیورسل ٹروتھ کا بیان، ایک کائنات کی سچائی اور حقیقت کا بیان۔ بلا، کیوں نہیں،
من کسب سیئۃ، جس نے ایک بڑا گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محض تمناؤں سے جہنم سے نہیں بچ سکو گے۔ یہاں بتا دیا گیا ایک بڑا گناہ بھی شرک یا کفر ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے، یہ ایک بڑا گناہ بھی کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تمناؤں سے نہیں بچ سکتے جہنم سے، جنت میں ہے تمناؤں سے نہیں مل سکتی۔ اگلی آیت میں فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ یہاں بتا دیا گیا محض تمنائیں کام نہیں آئیں گی، خواہشات سے جنت نہیں ملے گی، ایمان لاؤ اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، نیک اعمال کرو، یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے، جس پر چلنے کے بعد ہی جنت مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ان گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو گئی تھیں، ہمیں حق کو قبول کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خواہشات و تمناؤں کے مقابلے میں حقیقی ایمان قبول کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔